بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا. بزرگان محترم، برادران اسلام، دینی ایمانی بھائیوں، ہماری زندگی کا ایک سفر ہے اور وہ سفر ختم نہیں ہوتا، چلتا رہتا ہے. یہ سفر ہمارا کب شروع ہوا؟ پیدا ہوئے تب نہیں، اس سے پہلے سفر شروع ہو چکا ہے. جب ہماری روح تیار ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے یہاں، جس کو ہم عالم ارواح کہتے ہیں، روح کے تیار ہوتے ہی ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے. اب جگہیں بدلتی رہتی ہے، سفر ختم نہیں ہوتا. روح اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں رکھی تھی اور پھر وہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے جگہ بدل کر باپ کے صلب میں آئی اور وہی روح جگہ بدل کر ماں کے رحم میں پہنچی اور وہاں بچہ تیار ہوا ماں کی رحم دانی میں. وہ ایک مستقل ایک منظر ہے، وہ ایک مستقل ایک زمانہ ہے، لیکن وہاں ایک تاریخ ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق شاید متعین کی جا سکتی ہے کہ فلاں وقت میں ولادت ہوگی. لیکن اس کے بعد جب وہ دنیا میں روح آ جاتی ہے اور انسانی شکل کے ساتھ آتی ہے تو پھر وہ جو ایک پیریڈ ہے دنیاوی زمانے کا اور دنیاوی زندگی کا، اس میں کوئی تاریخ متعین نہیں کر سکتا کہ کب دنیا سے رخصت ہونا ہے. وہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کی موت کب آنے والی ہے. بڑے بوڑھے رہ جاتے ہیں اور جوان چلے جاتے ہیں، وہ اللہ کے مقدر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے. اور اس نظام میں قرآن کریم نے دعویٰ کیا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی نفس کے لیے موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہرگز اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی ہے، تقدیم تاخیر نہیں ہوتی ہے. ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت متعین کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر پر ہمیں راضی رہنا پڑے گا کہ اللہ جب چاہیں اور جسے چاہے بلا لیتے ہیں. ہمارا بھی ایک وقت آ جائے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آج ہم لوگوں کے اعلان سنتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال. کل انہی مناروں سے ہمارے بارے میں اعلان ہوگا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. آج ہم بول رہے ہیں، کل کو ہم خاموش ہو جائیں گے. تو ہر ایک کو یہ ایک سفر سے گزرنا ہے. تو یہ سفر عالم ارواح سے شروع ہوا ہے، پھر باپ کی پیٹھ میں، ماں کے رحم میں، دنیا کے اندر، اور پھر دنیا سے گزر کر ایک اور عالم شروع ہوگا جسے عالم برزخ کہتے ہیں، قبر کی زندگی. اور پھر قبر کے بعد قیامت کے موقع پر عالم حشر و نشر اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی. اسی لیے حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ روح جب بن چکی اس سے پہلے نہیں تھی، لیکن اب جب بن چکی ہے تو جگہیں بدلتی رہے گی. ہمیشہ کے لیے روح فنا نہیں ہونے والی ہے، ہمیشہ کے لیے روح ختم ہو جائے یہ نہیں ہونے والا ہے. دنیا میں روح بدلتی رہے گی، دنیایں بدلتی رہے گی، کبھی ماں کے پیٹ میں، کبھی دنیا میں، کبھی قبر میں، اور کبھی عالم حشر و نشر میں، اور پھر کبھی جنت میں یا جہنم میں. ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے، روح کبھی فنا نہیں ہونے والی ہے. اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ آخرت میں
قبر میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کیسے زندگی گزاری، کیسے عمر گزاری۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر میری اور آپ کی زندگی کے 24 گھنٹے اس طرح گزر جائے کہ جس 24 گھنٹے میں مجھے یا آپ کو اپنی موت اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا منظر یاد نہ آتا ہو تو ہماری عمر کسی کام کی نہیں ہے۔ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس میں ہمیں ہمارے درمیان اور جانوروں کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا اگر ہمیں اپنی آخرت یاد نہ آتی ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا منظر یاد نہ آتا ہو، ہمیں یہ یاد نہ آتا ہو کہ کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینا ہے، اللہ کو بتلانا ہے، اللہ پوچھیں گے کیسے زندگی گزاری، ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ زندگی رواں دواں ہے اور یہ مختصر زندگی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے خطبے میں ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ زندگی دنیا کی کھیل تماشے جیسی ہے، کھیل تماشا ہے۔ بھئی کھیل جو کھیلا جاتا ہے وہ کچھ گھنٹوں کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ایک دن کا ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ 2-3 دن کا ہوتا ہے، 2-4 دن میں وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا یعنی آنن فانن، جیسے کھیل تماشا ختم ہو جاتا ہے، یہ دنیا کی زندگی آنن فانن ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں تیاری کرنی ہے آخرت کی، اس زندگی کی تیاری کرنا ہے جس زندگی میں ہمیں ابدالآباد رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ بعض چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے سفر کے لیے، یہ ہمارا سفر ہے نا، اس سفر کے لیے، دنیا کے سفر کے لیے بعض چیزیں بہت ضروری ہے۔ کوئی اگر بیرون ملک جا رہا ہو، دوسرے ملک میں سفر کر کے، سعودی جا رہا ہو، افریقہ جا رہا ہو، امریکہ جا رہا ہو، ظاہری بات ہے کہ اس کو سفر کرنا پڑے گا ایئرپورٹ سے، اور ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی سب سے بنیادی طور پر، سب سے بیسک طور پر اس سے جو چیز مانگی جائے گی وہ اس کا پاسپورٹ ہوگا۔ پاسپورٹ ہے، ویزا اس کے اوپر لگا ہوا ہے، بتلائیے آپ کا سفر آگے ہوگا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ وہ تو میں بھول کر آیا ہوں اپنے گھر پر، میرے پاس موجود نہیں ہے، تو واپس کر دیا جائے گا۔ ایک ہی راستہ ہے کہ پاسپورٹ لائیے اور بتلائیے کہ یہ ویزا آپ کے پاس ہے، ورنہ آگے آپ کا سفر نہیں ہو پائے گا۔ ہمیں آخرت میں جنت میں جانے کے لیے بنیادی شرط، جو پہلی چیز، وہ ایمان لے کر آئے ہو یا نہیں۔ ایمان ہے تو جنت کی طرف سفر ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو پھر دوسرا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رائی کے دانے کے برابر ایمان دنیا سے بچا کر لے جائے گا، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن شرط ہے ذرہ برابر بھی ایمان بچا کر لے جائے آدمی۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور موت ہمارے سامنے ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب ہماری روح نکال دی جائے، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس لیے ہم یہ نہیں تصور کر سکتے ہیں کہ کل کو توبہ کر لیں گے، کل کو دعا کر لیں گے، کل اللہ تعالیٰ کو منا لیں گے، کل تک ہم زندہ رہنے والے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے بے وقوف ہے وہ آدمی جو کل کے ارادے پر اپنی توبہ کو ٹال دے کہ چلو کل میں توبہ کر لوں گا، پتہ نہیں ہے کہ کل تک زندگی ملنے والی ہے یا نہیں ملنے والی۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے، ختم ہو جائے گی، روح نکل جائے گی اور ہمیں جنازے میں لٹا دیا جائے گا، غسل دے دیا جائے گا، کفن پہنا دیا جائے گا۔ میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے کہ وہ بات مجھے بھی سمجھ میں آ جائے، آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ قبر میں جب مردے کو اتارا جاتا ہے، میں نے اتارے ہیں، آپ نے مردوں کو اتارا ہے، جنازے آپ نے اٹھائے ہیں، میں نے بھی اٹھایا ہے، میرے ان کندھوں کے اوپر جنازے گزرے ہیں، آپ کے کندھوں سے بھی گزرے ہیں، آپ نے اعلان سنے ہیں، میں نے بھی سنے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے بارہا مردوں کو قبر میں اترتے ہوئے دیکھا، تو ایک چیز یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب مردہ اندر اتارا جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے سوائے ایک چیز کے، وہ ہے مردے کا کفن۔ کفن کے علاوہ کچھ نہیں، مال اس کے ساتھ نہیں جاتا ہے، جائیداد اس کے ساتھ نہیں جاتی ہے، مال تو یہی رہ جاتا ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر تأمل الغنى. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت صدقہ کرو مال جبکہ تم صحیح سالم ہو، تندرست ہو، اور تمہیں یہ فکر ہو کہ میں صدقہ کروں گا مال خرچ ہو جائے گا، مال ختم ہو جائے گا، اس وقت میں صدقہ کرو. ورنہ وہ وقت آئے گا کہ آدمی جب آخری گھڑی میں آ جاتا ہے، انتقال ہونے لگتا ہے، تو پھر کہتا ہے اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو صدقہ دے دو، اتنا فلاں کو دے دو. حضور نے فرمایا اب تو کہہ رہا ہے فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، اب تو مال ہی فلاں کا ہو چکا ہے، اب تیرا نہیں رہا. تیری روح نکلے گی اور لوگ تقسیم کر لیں گے. اب تو جنازہ اٹھتے ہی لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ اتنی جائیداد ہمیں ملے گی، اتنی ہمیں ملے گی. تو مال ہمیشہ رہنے والا نہیں، قبر تک ساتھ نہیں آنے والا. لیکن اسی مال کو اگر قبر میں لے جانا ہو تو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو اس پر ملنے والا اجر ہمارے ساتھ آئے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا قبر میں کفن ساتھ اور کوئی چیز نہیں. اولاد دنیا میں رہ جائے گی، قیامت میں بھی کچھ کام نہیں آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. دنیا میں انسان جب دادا گیری کرتا ہے تو انہی دو چیزوں کی وجہ سے کرتا ہے، مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے. مال ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے میں اپنے مال کی وجہ سے کیس جیت جاؤں گا، پیسے دبا دوں گا، فلاں کو میں ڈنڈے برسوا دوں گا، فلاں کو میں اذیت پہنچاؤں گا. اولاد زیادہ ہے تو آدمی سوچتا ہے میں لڑ لوں گا. تو طاقت کی وجہ سے آدمی سوچتا ہے میں لڑوں گا، اولاد کی وجہ سے سوچتا ہے میں لڑوں گا، پیسوں کی وجہ سے سوچتا ہے کہ میں لڑ لوں گا. یہی پیسے اور یہی مال کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کر دیا یوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت میں نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا کام آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جو صحیح سالم دل لے کر میرے پاس آئے گا تو وہ کامیاب ہوگا. کینے سے پاک، ایمان والا دل، اعمال صالحہ کی محبت والا دل، اللہ کے رسول کی محبت والا دل، اللہ کی محبت والا دل لے کر کوئی قیامت میں جائے گا وہ کام آئے گا. ورنہ مال اور اولاد کام نہیں آنے والی ہے. یہ یہیں رہ جائے گا، فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور ہم قبر میں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا قبر میں جب مردے کو اتارا جاتا ہے تو ایک چیز تو وہ ہوتی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز میں وہ لپٹا ہوا ہے جس کو کفن کہا جاتا ہے. ایک وہ چیز قبر میں اترتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ہے ہمارے اعمال صالحہ، نیک عمل قبر میں ہمارے ساتھ جاتے ہیں اور وہ کئی مرتبہ عذاب سے چھٹکارے کا سبب بنتا ہے. اور اس کو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کبھی راز کی بات کھولتے ہیں. عموماً قبر کے حالات لوگوں کے سامنے آتے نہیں ہیں کہ قبر میں کیا گزرتی ہے، عذاب ہمارے سامنے آتا نہیں ہے. قبر میں دفنا دیا، بات ختم. اب وہ قبر کی حالت قبر والا سمجھتا ہے، اس سے سوال ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سوال کے لیے فرشتے اس وقت آ جاتے ہیں جب دفن کرنے والے جاتے ہیں اور فرشتے وہاں حاضر ہو جاتے ہیں. ان جانے والوں کے چلنے کی آواز مردہ قبر میں سنتا ہے اور اس کو بٹھا دیا جاتا ہے. سوال کیا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. یہ سوالات کیے جاتے ہیں اور اسی وقت پوچھ لیے جاتے ہیں. ان سوالوں کا جواب ہمیں دینا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کبھی کبھی کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے جو دنیا والوں کے سامنے آ جاتا ہے، عموماً معاملات قبر کے سامنے آتے نہیں. ایک مرتبہ کچھ لوگ قبرستان دفنانے کے لیے ایک مردے کو گئے اور قبر میں اس کو اتارا اور اتار کر ابھی دفن کر دیا اور دفن کر کے لوٹ رہے تھے کہ ایک بہت زوردار دھماکے کی آواز آئی. لوگوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا کون سی آواز آئی ہے، شاید اس قبر میں جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے عذاب ہو رہا ہے. لوگ سہم گئے، ڈر گئے اور ڈر کی وجہ سے اب جلدی جلدی جانے کا ارادہ کرنے لگے کہ اب یہاں سے نکل جائیں، قبرستان سے باہر چلے جائیں. ابھی اور آگے بڑھے تھے کہ ایک دوسرے دھماکے کی آواز آئی جو پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ سخت تھا، بڑی شدید آواز آئی. پھر لوگ اور ڈر گئے، پھر سوچا کہ اب تو جلدی سے نکل جانا چاہیے. ابھی 2 قدم آگے بڑھے تھے کہ ایک اور زوردار آواز آئی جو پہلے کے مقابلے میں اور دوسرے کے مقابلے میں اور زیادہ ڈراؤنی تھی. بہت سخت آواز آئی. اللہ کا کوئی نیک بندہ ان لوگوں میں تھا، انہوں نے کہا بھاگو مت،
دیکھو ابھی شاید اللہ کوئی بات کھولیں گے، کوئی راز کھولیں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے سامنے وہ بات آئے گی، ہم سمجھ پائیں گے کہ یہ آواز کس چیز کی تھی۔ اور یہی بات چیت ہو رہی تھی کہ جس کو دفنایا گیا تھا اس قبر سے ایک کتا نکلتا نظر آیا اور وہ نکل کر بھاگنے لگا۔ وہ بزرگ نے اس کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، پوچھا تو کون؟ تو وہ کتا آواز دیا۔ اللہ تعالیٰ جب بلوانے پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بلوا دیتے ہیں۔ کتا کہنے لگا میں قبر کا عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس مردے پر مسلط کیا تھا۔ تو پوچھا گیا کہ پھر تو نکل کیسے گیا، کہاں جا رہا ہے؟ تو جواب دیا کہ میں اس قبر میں اس مردے کو میں عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہوا تھا، لیکن جو مردہ دفنایا گیا وہ اس دنیا میں 2 سورتوں کی تلاوت قرآن کریم کی وہ کیا کرتا تھا۔ وہ 2 سورتیں میرے سامنے آ گئی، ایک سورہ یاسین اور ایک سورہ ملک، یہ روزانہ پڑھتا تھا۔ وہ دونوں سورتیں آ گئی اور دونوں سورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک شکل عطا فرمائی تھی، انسانی شکل، اور دونوں سورتوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے کڑے تھے، گرز تھے۔ میں نے عذاب دینے کا ارادہ کیا تو ان 2 سورتوں نے میرے اوپر حملہ کیا۔ پہلی مرتبہ جو آواز آئی تھی وہ اسی حملے کی آواز تھی۔ پھر دوسری مرتبہ میں نے ارادہ کیا عذاب دینے کا، پھر مجھے مارا اور زور سے مارا تو اور زور سے آواز آئی۔ تیسری مرتبہ میں نے ارادہ کیا تو اور زور سے مارا اور زور سے آواز آئی۔ میں نے سمجھ لیا کہ میں اس کو عذاب نہیں دے سکتا، اس لیے میں باہر نکل گیا۔ یہ جو چیز قبر میں کام آئی وہ قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے میرے بھائیوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، تلاوت نہیں کرتے۔ کب تلاوت کرتے ہیں؟ قرآن کریم ہمارے گھروں میں طاقچوں میں رکھا ہوا ہے اور جزدان میں لپیٹ کر رکھا ہے، وہ قرآن روزانہ ہمیں آواز دیتا ہے، اللہ کے بندے کبھی تو میری تلاوت کر، کبھی تو مجھے پڑھ۔ اور ہم تو جواب نہیں دیتے، لیکن ہماری باڈی لینگویج اس کو یہ کہتی ہے کہ اے قرآن تو وہی رہ، ہم تجھے نہیں پڑھیں گے، جب میرا باپ مر جائے گا تب تجھے اتار کر ہم تلاوت کریں گے۔ ہم کسی کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے تب ہم قرآن پڑھیں گے؟ قرآن تو روزانہ پڑھنے کی کتاب ہے۔ ہم نے رمضان المبارک میں قرآن کریم کو پڑھا، مسجدیں آباد تھی، مسجدوں میں کونے کونے میں بیٹھ کر لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ کیا آج ہم تلاوت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، سال بھر قرآن پڑھنا چاہیے، صرف رمضان میں نہیں، رمضان میں مقدار بڑھا دینی چاہیے، ورنہ تلاوت تو سال بھر کرنا۔ یہ کام آنے والی چیز، کچھ کر لیں میرے بھائیوں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہم ختم ہو جائیں گے، اور قبر میں پتہ چلے گا۔ جو آدمی ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی سفر کے لیے نکلتا ہے اور اپنے اوپر بوجھ لاد کر نکلتا ہے، بستر اپنے ساتھ لیتا ہے، پانی اپنے ساتھ لیتا ہے، توشہ اپنے ساتھ لیتا ہے، کھانا اپنے ساتھ لیتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جب لے کر نکلتا ہے تو منزل پر پہنچ کر اسے آرام ملے گا، بے فکر ہوگا کہ میرے پاس بچھانے کے لیے بستر موجود ہے، کھانے کے لیے کھانا موجود ہے، پینے کے لیے پانی موجود۔ لیکن اگر وہ گھر سے یہ ساری چیزیں نہ لے کر نکلا ہو تو وہاں پہنچ کر پریشان ہوگا کہ اب میں کس پر آرام کروں، کون سی چیز کھاؤں۔ یہ ساری چیزیں لے کر جانے والا آرام کرتا ہے، ہم بھی دنیا سے نیک اعمال لے کر قبر کی طرف سفر کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ وہی اعمال ہمارے لیے بستر بن جائیں گے، وہی اعمال ہمارے لیے ٹھنڈک کا سامان بنیں گے، وہی اعمال ہمارے لیے آرام کا سامان بنیں گے۔ لیکن اگر بے عمل ہو کر ہم دنیا سے گئے تو پھر قبر میں پریشانی ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی اپنے گھر میں سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، اور اس آرام کے دوران اس نے خواب دیکھا، اور خواب ہی خواب میں وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی نے آ کر اس کو بیدار کیا، اور بیدار کر کے کہہ رہا ہے کہ بھئی تم یہاں سو رہے ہو، چلو باہر نکلو یہاں سے۔ تو وہ خواب ہی خواب میں بیدار، اس نے یہ دیکھا کہ وہ بیدار ہو گیا، حقیقت میں بیدار نہیں ہوا، خواب ہی خواب میں وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ نیند سے بیدار ہوا اور گھر سے باہر نکلا تو عجیب منظر دیکھا کہ اس کا جو گھر تھا وہ گھر نہیں ہے، کچھ اور چیز ہے۔ سامنے دیکھا تو ایک بہت بڑا باغیچہ ہے، اور اس باغیچے میں ایک مسحری اور آرام کرنے کا ایک جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں آرام سے رہنے کی کوئی جگہ ہے، بیٹھنے کی مسحری ہے، آرام کرنے کے لیے غالیچہ لگا ہوا ہے،
اور آزو بازو میں خدمت گزار لوگ کھڑے ہیں، اور پیچھے ایک بہت بڑا محل بنا ہوا ہے، بہت بڑا مکان بنا ہوا ہے، اور اس مکان میں رہنے کے لیے کسی کا انتظام کیا گیا ہے، تو اچانک یہ دیکھتا ہے کہ یہاں تو یہ ساری چیزیں نہیں تھی، میرا مکان تھا، میرا ایک محلہ تھا، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ تو اس کے سامنے وہ آدمی نظر آیا جس نے اس کو بیدار کیا تھا، اور اب وہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی یہ میرا مکان تھا، یہاں میرا محلہ تھا، اب یہ سارا بدل گیا ہے، ایک باغیچہ ہے، اور یہ سارا محل ہے، یہ مسحری ہے، یہ خدمت گزار ہے، یہ کیا منظر ہے؟ تو وہ خواب میں جو بزرگ نظر آئے تھے وہ کہنے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں، یہ باغیچہ نہیں ہے، یہ ایک آدمی کی قبر ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ کہا کس کی قبر؟ کہا ایک آدمی کا آج انتقال ہوا ہے، اس کی یہ قبر، اور یہ جو باغیچہ ہے وہ اس کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ جو اس کے آرام کرنے کی جگہ ہے، اسی پر وہ قیامت تک آرام کرے گا، یہ مسحری اس کے لیے، یہ خدمت گزار لوگ اس کے لیے، یہ اس کی خدمت کریں گے، اور یہ قیامت تک کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پیچھے جو محل تمہیں نظر آ رہا ہے وہ اتنا بڑا محل اسی آدمی کا محل ہے، اور وہ محل اس کو ابھی نہیں ملے گا، قیامت جب آ جائے گی، حساب و کتاب ہو جائے گا، اس کے بعد وہ اس محل میں رہے گا، وہاں تک اس باغ میں وہ آرام کرے گا، انتظام کیا گیا اس کے رہنے سہنے کا، سارا نظام اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو خواب دیکھنے والا خواب ہی میں پوچھ رہا ہے کہ جس آدمی کے لیے یہ سارا نظام کیا گیا وہ تو کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہوگا، بہت بڑا کوئی نیک آدمی ہوگا، جس نے راتیں تہجد میں گزاری ہوگی، رات بھر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوگا، رات بھر تلاوت کرتا رہتا ہوگا، دن بھر روزے رکھتا رہتا ہوگا، اور دن بھر اللہ کی عبادت میں رہتا ہوگا، کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی ہوگا۔ تو خواب میں جو آدمی جواب دے رہا تھا اس نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کو صرف اس کا ایک عمل پسند آ گیا ہے، اس ایک عمل کی وجہ سے یہ سارا نظام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی نیک عمل ہم کرتے رہیں، پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے۔ بڑی بڑی عبادتیں بعض مرتبہ پیچھے رہ جاتی ہے، کوئی چھوٹا سا عمل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ جنید آپ تو بڑے عبادت گزار، بڑے عالم، آپ تو بڑے پڑھے ہوئے، بہت پڑھایا آپ نے، قال اللہ اور قال الرسول میں زندگی گزاری، ذکر اللہ میں زندگی گزاری، لوگوں کی تربیت کرنے میں زندگی گزاری، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہوگا۔ جنید نے جواب دیا واقعتاً اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف تو کر دیا، لیکن عبادتوں کی وجہ سے نہیں، پڑھنے کی وجہ سے نہیں، پڑھانے کی وجہ سے نہیں، اور چیزوں کی وجہ سے نہیں، ایک عمل پر اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ پوچھا کون سا عمل؟ کا ایک رات میں نے آدھی رات کو بیدار ہو کر کوئی نہ دیکھے اس طرح چند چھوٹی چھوٹی رکعتیں نماز ادا کی تھی، میرے اللہ کو وہ پسند آ گیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے ہمیں پتہ نہیں۔ تو وہ بزرگ کہہ رہے خواب میں کہ جس کا آج انتقال ہوا ہے اور جس کو دفنایا جانے والا ہے، اس کے لیے سارا نظام اللہ نے کیا، اس کا صرف ایک عمل اللہ کو پسند آ گیا، اور وہ عمل یہ ہے کہ وہ روزانہ صبح میں اور روزانہ شام میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے، ہم تلاوت کریں، ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، یہی چیز ہمارے ساتھ آنے والی ہے، ورنہ دنیا ہمارا وقت گزر جائے گا اور انتقال ہو جائے گا اور ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اگر قبر میں دفنا دیا گیا اور وہاں ہمارا نقصان ہوا تو اس نقصان کی بھرپائی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی بھر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار بار لوگوں کے انتقال کی خبریں آ رہی ہے، اس سے اللہ تعالی ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، اور آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔